اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ صابرو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، ان صبر کا ماحول پیدا کرو، صبر کی فضا پیدا کرو اور صبر کی کیفیت پیدا کرو. یعنی گویا شامیانہ ہوتا ہے، بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے. اگر تھوڑے آدمی ہیں چھوٹا شامیانہ ہوگا، اور زیادہ آدمی کئی سو کئی ہزار آدمی ماشاءاللہ جیسے اس وقت ہیں تو بڑا شامیانہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، تلقین فرماتا ہے کہ صبر کا بہت بڑا شامیانہ بناؤ. وہ شامیانہ سب کے سروں پر تنا ہوا ہو، سب کے سروں پر سایہ پڑ رہا ہو اس کا. اور پھر اخیر فرمائے ورابطو، اور سرحد کی حفاظت کرو، جم جاؤ اپنی جگہ پر، یعنی اپنے عقیدوں کی سرحد پر جمے رہو کہ کچھ ہو جائے، دنیا بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں، سکہ بدل جائے، آب و ہوا بدل جائے، اور زبان بدل جائے، اور طاقت بدل جائے، ہم اپنے عقیدے سے جو ہمیں اللہ کے رسول نے، سب پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو عقیدہ دیا، عطا فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے، اور ہمیں یہ دولت ملی، اس سے ہم سر منہ انحراف نہ کریں گے، ذرہ برابر نہ ہٹیں گے. دنیا بدل جائے اور سب کچھ بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے. اور ہم کس چیز میں نہیں بدلیں گے؟ یہ نہیں کہ ہم مثلا کپڑے نہ بدلیں گے، یہ نہیں. ہم اپنے کوئی دوسرے زبان نہ سیکھیں گے، یہ بھی نہیں. اور ہم اپنے گھر سے نکلیں گے نہیں، کہیں جائیں گے بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اپنے عقیدے کی سرحد پر مضبوط رہیں گے. ساری دنیا چاہے ساری دنیا طے کر لے، تل جائے اس پر، اور ساری جو دھمکیاں ہو سکتی وہ بھی لائے، اور جو لالچیں ہو سکتی، رشوتیں دیا وہ بھی لائے، مگر ہم عقیدہ توحید سے ذرہ برابر نہ ہٹیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا چلانے والا دونوں ایک ہے. اسی نے دنیا بنا، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کام میں پیدا کرنا، اسی کام میں حکم دینا، اسی کام میں انتظام کرنا. تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مذہبوں نے، فرقوں نے یہ تو مان لیا کہ دنیا بنائی ہوئی تو اللہ میاں کی ہے، مگر اب اس کو اور بہت سی طاقتیں چلا رہی ہیں. بہت سے ایسے بہت نیک اور بزرگ اور مقدس لوگ، اور جو بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی، وہ اس دنیا کو چلاتے ہیں. کوئی جلاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی چھین لیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی بیماری دیتا ہے، کوئی بیمار کو اچھا کرتا ہے، کوئی اچھے کو بیمار کرتا ہے. نہیں، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کام میں پیدا کرنا، اسی کام اس دنیا کا انتظام چلانا، اس دنیا کا نظم و نسق، اس دنیا کے جس کو انگریزی میں ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس دنیا کے کا نظام چلانا، اس دنیا کا یہ جو کارخانہ ہے اس کارخانے کو چلانا. اس کارخانے کا بنانے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے. ایسا ہی ہم پیغمبروں کو مانیں، نبوت کو مانیں کہ اللہ کے احکام بغیر پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتے، اور وہ اللہ کے احکام ہی سب سے زیادہ صحیح ہیں اور سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں، مفید ہیں. اور میں پیغمبروں میں بھی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. تو رابطوں کے معنی یہ ہے کہ اپنی سرحد پر بیٹھ جاؤ اور اس سرحد سے ہرگز ہٹنے نہ پاؤ، چاہے کتنے بڑے بڑے امتحان پیش آئیں، آزمائشیں پیش آئیں، مصیبتیں آئیں، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، بجلیاں گریں، کچھ ہم اپنی سرحد سے ہٹنے والے نہیں ہیں. کوئی بڑی سے بڑی طاقت چاہے کہ ہم کو وہاں سے ہٹا لے، گھر چھوڑ دیں گے، ہم بال بچوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے ہرگز نہیں ہٹیں گے. میرے بھائیوں، یہ آیت جو ہے، اگر یہ آیت ہم اپنے دل پر لکھ لیں اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لے، اور اللہ توفیق دے، سب توفیق کی بات ہے، تو ہر زمانے کے لیے یہ ہر پورا پیغام رکھتی ہے. اور اس زمانے کے لیے تو خاص طور پر ایسا معجزہ معلوم ہوتا ہے جیسے اسی زمانے میں اتری ہو.